اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگلی آیات ربا پر ہیں، سود پر ہیں، جن میں لینے کا مزاج ہے، لو، کھینچو، نکالو، سمیٹو، خود غرضی، بخل اور دوسروں کی مدد تو درکنار، اگر کسی ضرورت مند کو قرض بھی دو تو کیا کرو؟ اس پر بھی منافع لو، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ وہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، جس میں حق دوسروں کا ہے کہ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان کی طرف لے جاؤ، ہم سے دلوایا، تم دو۔ وہ دین کہاں یہ بات گوارا کرے گا کہ تم اگر کسی کی ضرورت میں اس کی صدقے کے طور پہ مدد نہیں کر سکتے اور بطور قرض مدد کرتے ہو تو پھر اس قرض پر مزید نفع بھی سمیٹو۔ یہ دو مختلف اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو سود کسی بھی طرح اسلام کے مزاج سے موافقت ہی نہیں کھاتا۔ جو ہمارے دین کا مزاج ہے اس میں وہ کہیں فٹ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے مالی معاملات کے اختتام پر سود کی بات کی گئی، اور آج کی آیات انشاءاللہ ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم ان کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 37، آیت نمبر 275 سے 283 تک، لیسن 37، 275 سے 281۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، ربا، سود کو، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، خبتی بنا دیا ہو اس کو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر، ذالک، یہ یعنی خبتی بننا اس لیے ہے، بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ، قالو، کہتے ہیں، انما، بے شک، البیع، تجارت، مثل الربا، سود کی مانند ہے، حالانکہ، احل اللہ، حلال کر دیا اللہ نے، البیع، تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کر دیا ربا کو، فمن، تو جو کوئی، جاءہ، آئے اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، اور جو کوئی لوٹے، اعادہ کرے، پلٹے، فاولئک، تو یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق، مٹاتا ہے، اللہ، اللہ، الربا، سود کو، ویربی، اور بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے، الصدقات، صدقات کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر، کفار، ناشکرے کو، اثیم، گناہگار کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ،
اور انہوں نے دی زکات، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہو، من الربا سود میں سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے یا ایمان والے، فَإِن پھر اگر لم تفعلوا نہ تم کرو، فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ یا اطلاع پاؤ، بحرب جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَإِن اور اگر تم توبہ کر لو، فلکم تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل، اموالکم تمہارے مالوں کا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، وَإِن اور اگر کانا ہے، کون وہ مقروض، لکھ لیجئے بریکٹ میں مقروض، ذو اسرتن تنگ دست، فنظرتن تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ آسانی تک، وَأَن اور یہ کہ یا اگر تصدقو تم صدقہ کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے، واتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر، توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ بس پوری سورۃ البقرہ سے علم کا تو صرف دوسرے پارے کا کلیکٹ کرایا گیا، پوری سورۃ البقرہ میں چونکہ ھدی للمتقین ہے، یہ میں پہلے سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں اب آج کل بھی، تو ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی کسی اور کلر میں ہائی لائٹ کر لیں تاکہ پھر کام آپ کا کم ہو جائے، اینڈ پہ اکٹھا نہ ہو۔ چلیے آیات کی وضاحت۔ الذین وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ الربا ربا، ربا کا لفظ رے بے واو سے ہے، ربا کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، بڑھنا، اور یہاں مراد مال کا بڑھنا ہے اور ایک مخصوص طریقے سے بڑھنا۔ ہر قرض جو نفع کھینچ کے لائے تو وہ نفع ربا ہے، یعنی اصل مال پر اضافہ، اصل پر بڑھا ہوا۔ یأکلون کا لفظی معنی ہے اکلا سے کھانا، لیکن یہاں مراد صرف کھانا نہیں بلکہ لینا، استعمال کرنا، جس میں کھانا پینا لباس مکان سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ الذین یأکلون الربا وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، ربا لیتے ہیں، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، یقومون کا لفظ قیام سے ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ہے،
الا مگر کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ خبتی بنا دیا ہو اس کو. یتخبط روٹ ہے خے بے توئے خبط. خبط کہتے ہیں کسی چیز کو اندر دھن مارنے کے. مثلا اونٹ کا زمین پر اپنا اگلا پاؤں مارنا بے سوچے سمجھے. تو بیٹ اپ کرنا جو ہے یعنی کسی بھی چیز کے اوپر ضرب لگانا یہ خبط ہوتا ہے اور بے سوچے سمجھے مارنا. اسی طرح انسان کا لاٹھی کو درخت پہ مارنا یعنی کوئی پھل وغیرہ اتارنے کے لیے لاٹھی مارنا یا پتے جھاڑنا. جھڑے ہوئے پتوں کو بھی خبطن کہتے ہیں. تو یہاں لفظی معنی کیا ہے؟ مارا اس کو. مارا اس کو یعنی کس نے؟ الشیطان شیطان نے. یعنی شیطان نے مارا اس کو یعنی شیطان نے اس پر اثر کر دیا یا اس پر شیطان کا وار ہوا. شیطان اس پر حاوی ہو گیا. اور پھر خاص طور پر یہاں معنی کیا ہے کہ عقل پر اس طرح حاوی ہونا چھا جانا کہ اس شخص کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو یتخبطہ الشیطان شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا یعنی اس کو مار کر اس پہ اثر ڈال کے اس سے لپٹ کر اس کو دیوانہ بنا دیا. من المس چھو کر. مار کیسی ہے؟ جیسے اس پر اس کا لمس ہو، چھونا ہو. اور شیطان سے مراد شیطان اٹسیلف بھی ہو سکتا ہے اور عام طور پر شیطان چونکہ جنوں میں سے ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا نا، کان من الجن. تو عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنات کا جب انسان پر اثر ہوتا ہے، جیسے عام زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں پر اثر ہو گیا، تو وہ اسی مس کو اثر کہا جاتا ہے. یعنی شیطان نے، یہ جن نے اس کو چھو لیا ہے. صحیح احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان انسان پر جسمانی طور پر بھی بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے. یہ جنات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. جنات کی نظر کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے اور جنات کے اثر سے بیماری جو ہے وہ بھی پہچانی ہوئی چیز ہے. ابن القیم کی کتاب طب نبوی میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے بہت سے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطانی اثرات سے ہوتی ہیں، جن میں مرگی وغیرہ اور جنون یعنی پاگل پن. ابن القیم الجوزی طب نبوی اردو میں بھی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے یہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام جن کو سکن کی بیماری ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر بھی کہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے چھو لیا ہے مجھ کو نصبن تکلیف میں وعذاب اور عذاب میں. یعنی اس بیماری کا سبب انہوں نے کس کو بتایا؟ شیطان کو بتایا. چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس لیے انسان کو شیطان مختلف طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور شیطانی اثرات سے انسان کے جسم پر بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں اور ایسی بیماریاں جن کی کوئی ریزن یا کاز سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات روحانی بیماریاں، اور وہ تو ایک جانی پہچانی سی بات ہے جن کو آپ نفسیاتی بیماریاں بھی کہہ سکتے ہیں. وہم کی بیماری، جنون کی بیماری، پاگل پن کی، تو یہ شیطانی اثرات سے بھی ہوتی ہیں. اور یہ چیز عربوں کے ہاں جانی پہچانی تھی، ان کی لغت میں، ان کے معاشرے میں، ان کے کلچر میں یہ چیز نون تھی. تو اسی لیے اس سے مثال دے کر سود لینے والے کا حال بیان کیا گیا کہ سود خوار کا حال کیا ہوگا، یا اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے، یا وہ کس طرح بہیو کرتا ہے. وہ اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح وہ شخص بہیو کرتا ہے جس پر کوئی جن کا اثر ہو چکا ہو، شیطان کا،
اثر ہو چکا ہو اور وہ اسے چھو لے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے صحیح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں کس طرح چلتا ہے، جیسے خون چلتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جسم پر شیطان یا جن کے اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ کی میڈیکل سائنس اس کو نہیں ابھی کسی طرح پروو کر سکی تو بہرحال وحی الہی تو یہی بتاتی ہے. یؤمنون بالغیب میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے. کل کو اگر وہ پروو کر گئے تو پھر آپ کہیں گے ہاں وحی الہی ٹھیک ہے. فرمائے کہ جس طرح جن زدہ شخص، جن کے اثر سے کوئی شخص مجنون ہوتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سود خوار، سود لینے والا بھی سینسز میں نہیں ہوتا، اس کی عقل ماری جاتی ہے، وہ ایک بے حس انسان ہوتا ہے. وہ کسی انسان کی ضرورت میں اس کی مدد کرنے کی بجائے، اس کو دینے کی بجائے وہ اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ سراسر ایک شیطانی فعل ہے. تو ایک معنی تو شیطان کے مس کا یہی کیا گیا کہ دنیا میں بھی اس کا معاملہ عقل سے بالا ہے، یعنی کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا شخص اس کو اپروو نہیں کر سکتا، اس کو درست نہیں مان سکتا کہ یہ جائز ہے. یعنی یہ معروف چیز نہیں ہے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ شرعن یا عقلن. تو شریعت تو نہیں مانتی اس کو جائز، تو عقل بھی نہیں مانتی. یہ بالکل ایک دیوانگی کا عمل ہے، ایک بے وقوفانہ کام ہے، ناسمجھی کا کام ہے. کسی بھی شخص کی عقل اس کو درست تسلیم نہیں کر سکتی جو بھی اپنی عقل یا سمجھ سے کام لے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن جب اٹھے گا اپنی قبر سے تو نہ اٹھ سکے گا مگر ایسے ہی جیسے کوئی دیوانہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یعنی لڑکھڑاتا ہو. دیوانے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جن کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، امبیلنس ہوتے ہیں. یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تو سود خوار جب اٹھیں گے، سود کھانے والے، تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے اور پاگلوں جیسی ایسی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے، ایسی دیوانگی کے عالم میں ہوں گے کہ وہ نہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکیں گے اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے حس اس طرح کے ہوں گے کہ عذاب محسوس نہیں کریں گے، وہ سب محسوس کریں گے لیکن اپنے آپ کو اس حال سے نکال نہ سکیں گے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جو سود خوار ہیں وہ نہ اٹھیں گے، نہ کھڑے ہوں گے. نمبر 1 دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، اور نمبر 2 قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر، الا کما یقوم الذی، مگر اسی طرح جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس. اگر کبھی آپ نے کسی جن زدہ شخص کو دیکھا ہو معاملہ کرتے وقت یا اٹھتے وقت، تو وہ ایک دم اٹھے گا اور ایک دم بھاگنا شروع کر دے گا اور ایک دم دوسروں کے لیے ایک مصیبت کھڑی کرے گا. اس کو کوئی ہوش نہیں کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ذالک، ان کی یہ حالت کیوں ہوگی، ان پر یہ مصیبت کیوں آئے گی؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، قالو کہا، کیا کہا؟ انما البیع، کہ بے شک تجارت، مثل الربا، ربا کی طرح ہے. یعنی بیع اور ربا کا فرق نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے بیع کو ربا بنا دیا. اب انہیں کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہم ربا اس لیے لیتے ہیں کہ ربا تجارت کی طرح ہے، لیکن چونکہ دیوانے ہیں اس لیے کیا کر رہے ہیں کہ بیع ربا کی طرح ہے. ربا لینے والوں کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ربا بیع کی طرح ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ بیع ربا کی طرح ہے. اس کو بھی الٹ دیا ہے. یعنی فوری انسٹنٹ جو ان کی دیوانگی کی مثال ہے ایک تو یہ ہے. اور وہ بھول گئے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا اور دوسرے کو حرام قرار دیا. بیع اور ربا کے اور بھی بہت سے فرق بتائے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا فرق یہی ہے، اور اس سے بڑا فرق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے. فمن جاءہ، تو جس کے پاس آ جائے، کیا آ جائے؟ موعظۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے نصیحت. اور یہ حکم کون سا حکم؟ کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، حرم الربا کا حکم پہنچ جائے، نصیحت پہنچ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور اللہ کا فیصلہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بالکل واضح لفظوں میں ہے کہ حرم الربا، ربا حرام ہے. اور الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کسی اور کے فیصلے کی یہاں ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے؟ یہ قرآن ہی کی آیت ہے نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ یقین کرنے والے لوگوں میں، ایمان رکھنے والے لوگوں میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ سب سے بہترین فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات صرف اس کو سمجھ آئے گی جس کے اندر ایمان ہوگا کہ حرم الربا ہے. جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے تو وہ تو جیسے چاہیں باتیں کریں، جو چاہیں فیصلے کریں، لیکن ایمان والوں کے پاس صرف اللہ کا حکم آنا کافی ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، پھر وہ رک گیا. کس بات سے رک گیا؟ سود کو حلال کہنے سے، بیع اور ربا کو ایک بتانے سے رک گیا. بیسیکلی تو جو قومیں اس میں مبتلا تھی انہوں نے یہ فلسفہ ایجاد کیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، ربا اور بیع، خرید و فروخت اور سود کا لین دین ایک ہی چیز ہے. پھر ان کی دیکھا دیکھی بہت سے مسلمان بھی یہی جملے بولنے لگے اور ان کی تائید کرنے لگے. آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ربا کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے یا ربا کو جائز قرار دینے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طرح سے بزنس ہے، اس میں بھی تو آپ پیسہ لگا رہے ہیں، اور طریقہ کار کو نہیں جانتے. تو اس لیے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، تو جو رک گیا نصیحت آنے کے بعد اس قول سے اور دوسری طرف ربا لینے سے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جو لے چکا وہ اس کے پاس ہی رہے گا، اب وہ اسی کا ہے. فلہ ما سلف، آئندہ کے لیے رک جائے، لیکن پہلے جو لے چکا سو لے چکا، اب پچھلے حساب نہیں چھیڑے جائیں گے کہ کتنا لیا اور کتنا دیا، خلاص ختم. فلہ ما سلف، تو اسی کا ہے جو پیچھے گزر چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے، کہ وہ پچھلی بات پر کتنی سزا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے. کسی اور کو کسی کی نیت پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے سچی توبہ نہیں کی، یا یہ تو بس اوپر اوپر سے ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. نہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا شرمندہ ہے اپنی لا علمی پر، نادانی پر، گزشتہ عمل پر، اور اس نے کتنی سچی توبہ کی ہے، اور اس کے کفارے میں وہ کتنا صدقہ خیرات کر چکا ہے. کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے کمایا غلط کمایا، وہ میرے لیے جائز نہ تھا، حرام تھا، تو پھر جب توبہ انسان کرتا ہے تو توبہ کی آپ کو معلوم ہے کہ 5 شرائط ہیں، اور ان میں ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، رک جانا بھی ہے، آئندہ کے لیے اس کا کفارہ کرنا بھی ہے. تو پھر جو شخص اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو وہ رب کی خوشی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کرے گا وہ پھر اس کے رب کے بیچ میں ہے. تم قانونی طور پر اس کو پکڑو گے نہیں کہ اچھا وہ پیچھے جتنا لیا وہ سارا نکال کے لاؤ، نہیں، چھوڑ دو اس کو. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور ہر ایک کا معاملہ انڈیویجول ہوگا. کس بنا پر کہ کس نے توبہ کیسے کی،
اور پھر توبہ میں اس نے کیا 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 اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کون کون سے نیک عمل کیے، کیسے کیسے کفارہ کیا اپنے پچھلے گناہوں کا. اور ویسے بھی توبہ جو ہے ایک باطنی معاملہ ہے نا، انسان کے اندر سے تعلق رکھتا ہے. ومن عادا، اور جو کوئی لوٹ آیا، پلٹ آیا، ایک دفعہ کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں لیتا دیتا، تھوڑے دن کے بعد پھر وہیں آ کھڑا ہوا. فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ربا کا لین دین گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے. تو بڑے گناہوں کی سزا بھی بڑی ہے، اور بڑی سزا کیا ہے؟ آگ. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ ویسے تو یہ نا کہ کلمہ گو کے لیے ایک نہ ایک دن نجات کا سامان بھی ہوگا، لیکن ان کی سزا بڑی کیوں ہے؟ ان کے کلمہ کفر کی وجہ سے. کلمہ کفر یہاں کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا، دونوں کو ایک کرنا. انہوں نے اللہ کی بات چھوڑ کر لوگوں کی بات کو اپنی زندگی کا شعار بنایا. یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ دین کیا کہتا ہے، یہ بہت پتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ ربا کو. میم ہے قاف، محق. محق کا لفظ محق سے محاق نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چاند کا آخری تاریخوں میں مطلع سے غائب ہو جانا، نظر نہ آنا، مٹ جانا. یعنی چاند ہوتا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا. تو یمحق کا مطلب ہے مٹا دینا، ختم کرنا، ازالہ کرنا. یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا ضائع کرنا بھی کیا، یعنی سود کا مال اللہ ضائع کر دیتا ہے. جس مال میں سود شامل ہو جاتا ہے وہ مال ضائع ہو کر رہتا ہے، اس مال کو نقصان لازمی پہنچتا ہے، اور پھر اس کی برکت بھی اٹھ جاتی. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یربی کا لفظ بھی ربا سے ہی ہے، سیم روٹ ہے. تو صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے؟ یعنی 1 کے 10 یا 1 کے 700 گنا کر کے، یا پھر اس میں برکت دیتا ہے اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرتا ہے. یعنی اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ربا نہیں، صدقات. واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا. اور اگر وہ محبت نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ پھر نفرت کرتا ہے. کل، ہر، کفار، کفار مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ کفر کرنے والا، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اور وہ کون ہے؟ جو حرام کو حلال بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو اللہ کسی کفار کو، یعنی کافر نہیں کہا گیا، یہاں کیا کہا گیا؟ کفار، بہت زیادہ کفر کرنے والا، اللہ کا نافرمان. اور اثیم بروزن فعیل، اور فعیل میں بھی کیا ہے؟ مبالغہ، بہت زیادہ گناہگار. اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اثم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ پیچھے میں بتا چکی ہوں، جو حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے. حقوق العباد میں کمی، دوسروں کی حق تلفی کرنا. اور یہاں مراد ہے سود لینے والا جو دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایسے کسی شخص سے اللہ محبت نہیں کرتا. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے یعنی سچے دل سے، اور انہوں نے اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر،
ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا ان صفات کے بغیر ایمان، عمل صالح اور خصوصاً عمل صالح میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، جب تک یہ چیز نہ ہو اس وقت تک انسان برائی سے بچ نہیں سکتا، کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان تقاضا کرتا ہے کس بات کا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وذروا، اور چھوڑ دو، واو ذال رے ہے یہ، وذرا یذرو چھوڑنا، چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ ما جو بھی، بقیہ باقی رہتا ہے، من الربا ربا میں سے، یعنی دوسروں کو جو تمہیں دینا باقی رہتا ہے، جو وصولیاں باقی ہیں، اب وصول مت کرو، روک دو، چھوڑ دو، آئندہ سے لینا بند کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر جو چاہو کرو، کیونکہ ایمان والا شخص اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کرو، فعل لام فعل، کیا نہ کرو؟ ربا کا باقی حصہ نہ چھوڑو، جو لینا باقی ہے اس کو لینے سے رکو نہیں، تو فأذنوا، پھر تیار ہو جاؤ۔ فأذنوا کا روٹ الف ذال نون اذن سے ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، کان میں ڈال لو یہ مراد ہے، جان لو، معلوم کر لو، اطلاع پالو، تو اسی لیے اس کا ترجمہ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اعلان ہے، یعنی تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ بحرب، جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہیں کتنی بڑی ہستی سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور کس طرح اس کو راضی کرو گے، اور کس طرح پھر تم غالب آؤ گے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اور توبہ اپنی پانچوں شرائط کے ساتھ، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، رؤوس رأس کی جمع ہے، رأس سر کو کہتے ہیں، اور مراد ہے اصل، کیونکہ اگر جسم کا کوئی اور حصہ نہ رہے، مثلا بازو یا ہاتھ یا پاؤں یا ٹانگ، تو بھی انسان جی سکتا ہے، لیکن اگر سر نہ رہے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسی لیے رأس کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو، اصل زر، یعنی جو تمہارا اصل مال تھا، جو کسی کو دے رکھا ہے تم نے۔ اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل مال تمہیں واپس ملے گا، یعنی یہ نہیں کہ اصل بھی چھوڑ دو، اصل واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے۔ کیا معنی ہے یہاں؟ نہ ظلم کرو گے، یعنی اپنے اصل مال سے زیادہ نہ لوگے، اصل سے زیادہ وصول نہ کرو گے کہ دوسرے پر ظلم ہو۔ ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے کہ تمہارا اصل نہ لوٹایا جائے، تمہیں تمہارا اصل مل جائے اور دوسروں سے ان کا سود معاف کر دیا جائے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو عسرۃ، تنگی والا، عین سین رے، عسر، یسر کے برعکس، جو تنگ دست ہو، جس کا ہاتھ کھلا نہ ہو، مشکل میں ہو، فنظرۃ، تو مہلت دینا۔ نظرہ کا لفظ جو ہے نا، نون زیرے سے، نظر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا، تو ذرا دیکھو، انتظار کرو، فوری فیصلہ نہ کرو، دیکھو، جانو، انتظار کرو کہ کون نہیں دے سکتا تو اس کو ڈھیل دے دو، الا میسرہ، آسانی تک، اس کا ہاتھ کھلنے تک۔ میسرہ کا لفظ یسر سے، پیچھے گزر چکا ہے نا، میسر میں، اور یا میسرہ ہے، روٹ ایک ہی، تو پھر کیا ہے؟
انتظار ہے آسانی تک، آسانی یعنی ہاتھ کھلنے تک، جب تک کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں اور وہ قرض واپس کرنے کے قابل ہو جائے، یا اس کی مشکل آسان ہو جائے جس سے بچنے کے لیے اس نے قرض لیا تھا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر کبھی بھی اس کے حالات میں بہتری نہیں تو پھر کیا ہے، صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ واتقوا، اور بچو، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن۔ فیہ، اس دن میں یعنی قیامت کے دن میں، کہاں لوٹائے جاؤ گے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ وہ کس لیے؟ وہاں کیا ہوگا؟ حساب کتاب کے لیے واپس بھیجے جاؤ گے۔ دنیا میں تو آزمانے کے لیے بھیجے گئے، واپس جا کے بتانا ہوگا کیا کر کے آئے ہو۔ ثم، پھر، توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، جو بھی وہ کما کے لایا۔ کیا کمایا؟ اعمال، یعنی جو اس نے خود کام کیے، جو اس کی اپنی کوشش تھی۔ تو کیا اعمال نامہ صرف اسی پر بیسڈ ہوگا جو انسان نے خود کام کیا، یا کسی اور کا کیا بھی کام آئے گا؟ صرف اپنا یا کسی اور کا بھی؟ کچھ اور چیزیں بھی انسان کے کام آئیں گی، مگر وہ بھی ایک طرح سے کسی نہ کسی طرح اپنے ہی عمل کے نتیجے میں سامنے آئے گا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں بھی کام آتی ہیں، اور ان میں علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ جو کسی اور نے کچھ اس میں کوشش محنت کی ہوئی ہے۔ ہاں؟ مثلا کسی نے یہ کتاب لکھی تو مرنے کے بعد مجھے فائدہ دے گی؟ یہ کتاب میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے جو کسی کی لکھی ہوئی ہے؟ اگر میں نے لکھی ہو تو مجھے فائدہ دے گی، یا پھر میں نے اس کی پرنٹنگ کے پیسے دیے ہوں تو پھر مجھے فائدہ دے گی۔ تو ان دونوں صورتوں میں میری کوئی کوشش ہے نا، کوشش ہے تو تبھی وہ آگے جاری ہو رہی ہے نا۔ تو صدقہ جاریہ جو ہے، جاریہ کا مطلب دراصل کیا ہے؟ کنٹینیوس، یعنی جو میں نے ایفرٹ شروع کی، جو پودا لگایا، وہ کیا ہوا؟ جاری ہو گیا۔ اب اصل میں بنیاد تو کب پڑی تھی؟ میری زندگی میں ہی پڑی تھی، اور بعد میں وہ کنٹینیو ہو رہی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی اور کی کوشش ہے اور فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی درجے پر میری کوشش بھی شامل ہے۔ ما کسبت اسی لیے کہا گیا۔ اچھا، اولاد صدقہ جاری ہوتی ہے، ولد صالح یدعو لہ، ٹھیک ہے، دعا اولاد کر رہی ہے، پہنچ آپ کو رہی ہے، کیا آپ کی کوئی کوشش اس میں شامل ہے؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کی کوشش، بھلے آپ نے ان کو اگر کچھ نہ بھی سکھایا ہو اور وہ کسی اور سے سیکھ کے نیک بن گئے ہوں اور وہ آپ کے لیے دعا کرے، وہ بھی فائدہ دے گی۔ لیکن اگر آپ کی کوشش اور تڑپ شامل ہے تو پھر وہ جتنی کوشش ہے اس کے مطابق اتنا اولاد بھی ہو گئی۔ اور تیسری چیز کون سی؟ مال۔ مال کیوں صدقہ جاریہ بنتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کمایا ہے، یا آپ کی ملکیت تھی، یا آپ کی پوزیشن میں تھا نا، تو آپ نے اپنا حصہ یا اپنا حق کسی اور کی طرف منتقل کر دیا۔ تو صدقہ جاریہ میں بھی جو کانسیپٹ ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ دراصل کیا ہے؟ کسی نہ کسی درجے پر آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں موجود ہے، خواہ آپ نے کسی کو تعلیم دینے کی تکلیف اٹھائی، یا مال خرچ کرنے کی تکلیف اٹھائی، یا اولاد کو پیدا کرنے اور پالنے اور تربیت کرنے کی تکلیف اٹھائی، تو یہ کیا ہو گیا؟ صدقہ جاریہ۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے، مثلا دعا کرنا۔ کوئی دعا کرتا ہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، کوشش کسی کی، فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔
اس میں کیا کوشش آپ کی شامل ہے؟ اس میں تو کوئی کوشش شامل نہیں ہے جی. تعلقات، آپ کے لیے کون دعا کرے گا؟ جس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بھلا کریں گے. کسی کے بھی دل سے آپ کے لیے کب دعا نکلتی ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ کچھ بھلا کرتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں. ویسے کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہاں؟ تو اس میں بھی جو ایک مومن دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن ایک ساری اسلامی برادری کے لیے، جو پہلے گزر چکے، جو بعد میں آئے، سب کے لیے دعا کر رہا ہے. تو وہ رشتہ ایمان کی وجہ سے، اگر آپ ایمان نہ لاتے اور رشتہ ایمان میں نہ آتے تو ان کی دعائیں آپ کو فائدہ نہ دیتی. تو یہاں بھی دراصل آپ کا جو ایمان ہے وہ سبب بنا ہے دعائیں لینے کا. سمجھ رہے؟ یعنی کسی کے لیے دعا دو بنیادوں پر ہوتی. ایک تو یہ کہ آپ کے کوئی تعلقات ہیں، آپ نے کسی سے بھلا کیا، وہ جواباً آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی بھلا نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ کو دعائیں مل رہی ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سارے مومن. اور جیسے کہ وہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ بالایمان جو ہے لفظ، یہ آپ کی کوشش تھی نا کہ آپ ایمان کے دائرے میں آئے، لہٰذا اس کوشش کی وجہ سے آپ کو دوسروں کی دعائیں مل رہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسروں کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے مرنے کے بعد. مثلا وارثوں میں سے کوئی بھی رکھ سکتا ہے، والدین بھی، اور اگر کسی کے بچے نہیں بھی ہیں تو بھی، یعنی جو وارث ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں میت کی طرف سے. پھر اسی طرح حج بدل جس کو کہا جاتا ہے. مثلا ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کا حکم اس وقت آیا کہ جب میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، کرو. اب بیٹی حج کر رہی ہے باپ کا، ثواب پہنچے گا باپ کو. وہ کیوں؟ بیٹی ہے نا، ایک اولاد ہے. پھر اسی طرح ایک اور عورت نے آ کے سوال کیا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی اور اس سے پہلے ہی فوت ہوگی، تو میں اس کی نظر پوری کروں؟ فرمایا حجی عنہ، اس کی طرف سے حج کرو. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی بیٹیاں زیادہ خیال کرتی ہیں؟ کیونکہ پہلے سوال میں بھی عورت ہے، دوسرے سوال میں بھی عورت ہے. یعنی ایک احتمال تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے نہ ہوں اس شخص کے، لیکن دونوں جگہ، حالانکہ عورت کے لیے حج کرنا زیادہ مشکل ہے. ایک آ کے باپ کی طرف سے پوچھتی ہے، دوسری آ کے ماں کی طرف سے پوچھتی ہے. بہرحال پھر اسی طرح صدقہ جو کسی کی طرف سے کیا جاتا ہے. سعد بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ماں صدقے سے بہت محبت رکھتی تھی، مجھے معلوم ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ کرتی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، اس کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں. تو انہوں نے اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدوایا تھا اور کہا ہاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، کہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے. تو وہ بھی پہنچتا ہے. پھر اسی طرح قربانی کرنا، ٹھیک ہے نا. تو جب انسان فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اگرچہ وہ صدقے میں ہی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کو الگ بھی کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرف سے قربانی کی تھی. اب یہاں پر آ کر ایک آخری بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ کہ ان اعمال پہ تو نص موجود ہے، روزے پہ، حج پہ، صدقے پہ، قربانی پہ، دعا پہ، علم پہ، درخت لگانے پہ مثلا. وہ خیر آپ کی اپنی کوشش ہوتی ہے جو بعد میں صدقہ جاریہ بنتی ہے، ماں کا سبت میں ہی آتا ہے. لیکن نماز پر اور قرآن پڑھنے پر کوئی نص نہیں ہے. نص اب کیا ہے یہ بتائیں آپ؟ جی، قرآن اور سنت کی کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے اس پہ. یعنی قرآن کی کوئی آیت نہیں بتاتی اور نہ ہی کوئی حدیث بتاتی ہے کہ مرنے والے کے لیے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں. روزے، حج، صدقہ، قربانی، دعا، ان سب پہ تو نص موجود ہے. نص کا کیا مطلب؟ قرآن کی آیت موجود ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے
لیکن دو چیزوں پر وہ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو نص موجود ہے نا، مثلا حج، باپ بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے کہا وہ سواری کے قابل نہیں ہے، تو آپ نے کہا اچھا تم اس کے لیے حج کر دو. حکم موجود ہے، لہذا قیامت تک حج بدل ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے. اور اتنا بوڑھا ہو چکا کہ سواری کے قابل نہیں، من استطاع الیہ سبیلا نہیں ہے نا، شرطی کہ اس نے اپنا حج پہلے کیا ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا بھی ہو اور نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کے لیے پڑھیں گے؟ اشاروں کا حکم ہے نا. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، اسی شخص کے لیے حکم ہے. کسی بھی حالت میں اسی کے لیے حکم ہے کیا کہ وہ پڑھے. اور اگر ایسا بوڑھا ہو چکا ہے، ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، کئی ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں نا، یا بعض لوگ ہسپتالوں میں کئی سال پڑے رہتے ہیں، ان کو کومے کی حالت میں ہوش ہی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور اس میں ایک مجنون، جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے. یعنی بے ہوش شخص کے اوپر نماز نہیں ہے. اب اس بے ہوش شخص کی طرف سے آپ کو نہیں تکلیف دی گئی کہ آپ اس کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر جیسے قرآن پاک پڑھنے کا معاملہ ہے تو اس پر بھی کوئی نص موجود نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص خود نہیں پڑھ سکتا قرآن تو سن لے، اور اگر سن بھی نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، پھر انسان کی حد استطاعت سے باہر ہے. اب جب کوئی اور پڑھنے لگے گا تو پھر وہ پڑھا ہوا تو اسی کو فائدہ دے گا، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک نقطہ نظر ہے کہ ان دو چیزوں پر، قرآن اور نماز پہ، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور آخری حد تک نماز چاہے اشاروں سے پڑھے، چاہے لیٹ کے انسان پلکوں کو اشاروں سے پڑھے، لیکن جب تک وہ اس کے اندر سکت ہے، ہوش ہے، وہ اپنی خود ہی پڑھے، کوئی اور نہیں. لیکن حج میں کیا تھا؟ اچھا نہیں سواری کر سکتا، کوئی اور کر لے. اب آپ دیکھیے کہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے. انہوں نے قیاس سے کام لیا، نص سے کام نہیں لیا، قیاس سے کام لیا. قیاس کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر روزے اور حج اور صدقے کا ذکر ہے تو انشاءاللہ نماز بھی اگر کسی کے لیے پڑھ کے دے دیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نص نہیں، قیاس ہے یہاں. پھر اسی طرح قرآن انہوں نے خود نہیں پڑھا تھا، چلو ہم پڑھ کے دے دیں، تو زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت کیا؟ ایک دعا کی ہے. جیسے آپ مادی چیزوں کا تحفہ دیتے ہیں، جیسے کتاب کسی کو دے دی، اسی طرح کسی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قرآن پڑھ کے دے دیا. اب یہ دعا کر دی کہ اللہ یہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب اس کو مل جائے. اس میں نمبر 1 تو نص کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے. نمبر 2 آپ قیاس سے کام لے رہے کہ یار اب جیسے تو یہ کرتا ہے اسی طرح یہ بھی کر دے. اب پھر معاملہ امرہ الاللہ ہے، امرہ الاللہ ہے. اللہ چاہے تو دے دے آگے، نہیں چاہے نہ دے. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید اسی وجہ سے نماز کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ کوئی بھولے تو نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے تو نہیں کہ کوئی چیز ایسی بہت ضروری تھی اور اس کو آنے ہی نہ دیا اس میں. بات یہ ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے اور نماز کی جو فرضیت ہے، اس کی اہمیت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے نمازیں پڑھ سکتے ہوتے تو پھر کون پڑھتا اپنے لیے خود؟ کہتے ہیں اچھا میری تم پڑھ دینا، تم میری پڑھ دینا، وہ میری پڑھو. میرے جتنے مصروف لوگ ہیں وہ ساری دوسروں کو بانٹ دیتے، ایک ایک شخص ہائر کر لیتے. جیسے ایک آپ نے کمپنی بنائی ہے، بہت سے لوگ ہائر کیے ہیں، تو ایک نماز کے لیے بھی ہائر کر لیں، وہ اپنے کے ساتھ آپ کی بھی پڑھ دے. جیسے کچھ لوگ قرآن کے لیے تو ہائر کرتے ہیں نا ہائر، وہ ہائر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تم میرا پڑھ دو. اب اس بات پر بہت سے لوگ بہت لے دے کرتے ہیں، اور اس طریقے پر جب میں مسئلہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے بتاتی ہوں تو بہت سے لوگ جب ڈس ایگری کرتے ہیں اس قیاس والی بات پر اور اس دلیل پر تو پھر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے کچھ نہ پڑھنا، یہ گمراہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اصال ثواب نہیں ہے. تو مسئلے کی اصل کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ کو میں نے دونوں چیزیں بتا دی، جو آپ کے دل کو لگے آپ وہ کریں، ضرور کریں. لیکن ایک مسئلے پر ڈس ایگری کرنے سے انسان اگر
اصل فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائے تو پھر محرومی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ روزے کی قضا تو پیریڈز والی عورت کو بھی کیا ہے کہ وہ لازم رکھے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی قضا اس کو نہیں کہی گئی. بے ہوشی میں بھی نماز کی قضا نہیں ہے. تو اس لیے جہاں وہ اتنی اہم ہے، دوسری طرف انہا لکبیرۃ، بہت بھاری کام بھی ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو، مطلب حج تو زندگی میں ایک دفعہ، کسی نے ایک دفعہ حج کر دیا، اور اگر کوئی نمازیں ساری زندگی کی چھوڑ مرا ہے اور ان کے وارثوں کے اوپر پڑ جائیں، وہ تو اپنی پڑھنے کے لائق نہیں، اپنی پڑھنی مشکل ہے ان کے لیے، وہ کسی اور کی پڑھتے پڑھتے کہاں سروائیو کریں گے. تو شاید اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے اور ایسی کوئی چیز نصاً ہم پہ لازم نہیں کی. چلیے پھر فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. ہم لا یظلمون، کون ظلم نہ کیے جائیں گے؟ جو اپنا عمل کر کے جاتے ہیں وہ پورا پورا پالیں گے. یا انہوں نے پیچھے چھوڑا ما قدموا آثارہم، تو اپنے آثار میں سے بھی کچھ جو انہوں نے کیا جہاں تک گیا اس کا بدلہ وہ پائیں گے. کیسے؟ مثلاً اگر کسی شخص نے ایک اچھی بات کسی کو بتائی، وہ اس نے آگے بتائی، اس نے آگے، اس نے آگے، اس نے آگے. اب چلو 2-3 کو تو لوگ گن لیں، 2-3 کو تو گنا جا سکتا نا. 10 20 100 200 کو کیسے گن سکتے ہیں آپ؟ نہیں گن سکتے. اب وہ کون گنے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ان کی کوشش سے جتنا دور دور تک جس کو فائدہ گیا، ان سب کو پہنچنے والے فائدے کا پلٹ کر جو ثواب فائدہ پہنچانے والے کو ملنا چاہیے تھا وہ مل کر رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے آیات کی تلاوت سنیے. بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ربا یعنی سود کی حرمت کا بیان ہے. ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور اصطلاح میں ربا سے مراد وہ معین یا فکسڈ اضافہ ہے جو فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے. یعنی وہ معین اضافہ یا فکسڈ ریٹ جو ایک قرض دینے والا اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے. اسی اضافے کا نام ربا ہے، یعنی بڑھی ہوئی رقم. حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے. یعنی ہر وہ اضافہ جو واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا رزق، خطرہ نہ ہو. کرائے پر دی ہوئی چیز پر نفع حاصل کرنا یا کرایہ وصول کرنا ربا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رزق موجود ہے. اس میں صرف مال نہیں ہوتا، چیز بھی موجود ہوتی ہے، اور اس چیز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ربا میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اور صرف مال پر یا روپے پر ہی اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ربا کی حرمت کے بارے میں پہلے تو ذہن کو تیار کیا گیا، اور قیامت کے دن ربا کھانے والے یا ربا لینے والے کی جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ایک مجنون یا جنون زدہ شخص ہوگا کہ جو ایک دیوانگی کی حالت میں اٹھے گا. اس کے علاوہ احادیث سے بھی ربا کی حرمت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. مثلا
ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو، یعنی ہلاک کرنے والی: شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا، اور یہ روایت بخاری کی ہے کہ میں اور جبریل سرخ رنگ کی ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ مشکل سے کنارے تک آتے ہیں۔ کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا شخص سود خوار ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، یعنی سود کا گناہ ایک گناہ نہیں، اسے اگر 70 حصوں میں بانٹا جائے تو معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے، یعنی ماں کے ساتھ زنا کرنا جو ہے وہ اس گناہ کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کا ایک ایک حصہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم جسے انسان جان بوجھ کے کھائے، یعنی سود لے، 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اس کبیرہ گناہ کی جو شدت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہ بہت ہی واضح ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک میں اس شخص کا انجام اور حال بیان کیا گیا ہے، اور حدیث سے اس کا مزید آگ میں جانا، اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی اس آیت کے اختتام پر پتہ چل رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہے جنت میں نہ جا سکے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کے اس حالت کی وجہ کیا ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے، یعنی دونوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا، اور سود کی حرمت میں 7 آیات ہیں قرآن پاک کی، 40 احادیث ہیں، اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے، یعنی کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں۔ اور خاص طور پر جس کے لیے قرآن میں واضح نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہو کہ حرم الربا، ربا حرام ہے، تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخری چیز جو آپ پر نازل ہوئی وہ ربا کی آیت ہے، لہذا تم سود کو چھوڑ دو اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ بھی ہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو دونوں میں چونکہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا۔ اب مختصراً دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے، یعنی محنت اور سرمایہ دونوں موجود ہیں۔ سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں لگتی۔ تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے، سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، کسی ذہانت، کسی وقت، کسی دماغ کو لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے دیا اور پھر آپ بے فکر ہو گئے، اس پر نفع آتا رہا۔ تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی رسک نہیں۔ تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، فکس نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا فرق ہے، جبکہ سود میں منافع فکس ہوتا ہے، اور فکسڈ پروفٹ ہی دراصل سود بن جاتا ہے۔
پھر اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چیز دے کے قیمت لے لی جاتی. مثلا آپ بازار گئے، آپ نے کچھ دیا، تاجر کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیز دی، وہ اپنا کام کر رہا، آپ اپنا، آپ بھول گئے کہ کہاں سے کیا لیا تھا، بات ختم. لیکن سود کے لین دین میں ایک دفعہ کے معاملے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے. یعنی تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے، لیکن سود خار بار بار منافع لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. ایسا آپ نے جوتا خریدا، اس پر دکاندار نے پروفٹ لے لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن سود خار نے ایک دفعہ اپنے پیسے دے دیا اور پھر وہ ہر مہینے یا ہر سال یا ہر کچھ مقررہ مدت کے ٹرم کے ساتھ مسلسل نفع جو ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے. تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں، لیکن سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے واپس ملتے ہیں. تجارت حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی بھی شامل ہوتی ہے. یعنی آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ چیز لیں، نہیں چاہتا نہ لیں. لیکن سود میں رضامندی نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے. تجارت میں نفع کم بھی ہو سکتا ہے، نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور نفع محنت سے حاصل ہوتا ہے. سود کم ہو یا زیادہ بغیر محنت کے ملتا ہے. پھر یہ کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے. قوم کے اندر کام کرنے اور محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور انسان کی ایک مشغولیت بھی ہوتی ہے. اس کے برعکس سود لینے والے عموماً بیکاری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آمدنی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے اور باقی ان کا فارغ وقت عموماً پھر تعمیر کی بجائے تخریب کاری پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں. ان کو گھر بیٹھے سب کچھ آمدنی مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، لہذا باقی وقت وہ جو جی چاہے کریں، لڑیں جھگڑیں، گھر میں فساد کریں، باہر جا کے کریں، کچھ بھی کریں، پھر وہ اس فارغ وقت تو عموماً خرابی کی نظر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہے، یعنی معاشرے کو متحرک کرتی ہے، جبکہ سود میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی بلکہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، سرکولیشن آف منی نہیں ہوتا، یا ایک خاص طبقے کی طرف جو مالدار ہوتا ہے اس کی طرف سمٹنے لگتا ہے. یعنی سود جو ہے وہ پیسے والوں کے پیسے میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والوں میں ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی آخری حد تک جو دولت ہے وہ بھی نکل کر سود لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اور جس طرح جسم کے لیے خون کی سرکولیشن ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے سروائیول کے لیے پیسے کی یا منی کی سرکولیشن جو ہے وہ ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تجارت میں بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے، جبکہ سود کے معاملے میں بہت سے لوگ بیکار ہو جاتے. جب ایک انڈسٹری لگتی ہے، فیکٹری لگتی ہے، تو بہت سے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں، اور جب آپ پیسہ کہیں ایک جگہ انویسٹ کر کے خود فارغ ہو جائیں تو آپ کے آس پاس والوں کو تو کام نہیں ملے گا. اور بھی کئی ایک فرق ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فرق یہی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں. اس لیے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، تو جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، جو پہلے وہ لے چکا سو لے چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑے، جو بھی کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوٹے وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے یا صدقات بڑھاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین قائم ہے کس پر؟ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی پر. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جس میں بندوں کے باہمی حقوق کی پہچان بتائی گئی. امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو باقی حصے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں.
وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ سارے اس تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن سود کا نظام انسانوں کے اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے، وہ دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی بجائے ان کے دکھ درد سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی ربا کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیزیں. آپ دیکھیں کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال کسی اور کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے آپ دوسرے کا مال ہتھیا رہے ہیں. ایک میں دنیا کا فائدہ ہے، وقتی فائدہ ہے، اور دوسرے میں آخرت کا فائدہ ہے. تو دونوں ہی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ اپنا اپنا اینڈ ریزلٹ یا انجام رکھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی معاشرے میں سود کو پنپنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ بالکل ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، اور صدقات کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہوتا. کیونکہ سود پر قرض کب لیتے ہیں؟ جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. اب ایک شخص ضرورت مند ہے، ضرورتیں عام طور پر جو افراد کی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کو علاج کے لیے چاہیے، کسی کو تعلیم کے لیے چاہیے، کسی کو شادی کے لیے چاہیے، کسی کو گھر بنانے کے لیے چاہیے. تو ایسی تمام جو انسان کی نیڈز ہیں یا بعض اوقات نیسیسٹیز ہیں، ان میں انسان کو روپے پیسے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام کیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسی ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں. صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھیں، دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے وہ تو ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں اپنے اندر، کہاں یہ کہ وہ اپنوں سے بھی خود غرضی کے ساتھ مال کھینچیں گے. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار وہ قلت کی طرف جائے گا. یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ یکدم دیوالیہ ہو جاتے ہیں سودی کاروبار میں، ایک دم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، ادائیگیاں نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاروبار یا جو کام ان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جاتا ہے. صدقات میں اضافہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا. بالآخر ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی، اور اس کے بعد صدقات کا جو نظام اور پھر زکوٰۃ کا جو نظام قائم ہوا، اس کے نتیجے میں صرف حضرت عمر کے دور میں ہی صدقہ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا. ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا، اور سب معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. واللہ لا يحب كل کفار نسیم. اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی ناشکرا ہو، کلمہ کفر کہنے والا ہو، اور بہت زیادہ گناہگار ہو، دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو. کیونکہ ربا جو ہے وہ ظلم کو جنم دیتا ہے، صدقہ احسان کو، اور احسان سے پھر انسان کے اندر دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال میں سود کے ذریعے اضافہ انسان کے اعمال کو درست نہیں کر سکتا. نمبر 2، اس کے خوف اور غم کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یعنی بہت اہم بات ہے یہاں. عموماً انسان سود کیوں لیتا ہے، مال سے مال کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کر سکے، خوشیاں خرید سکے. اب ایک شخص جو سود کے بل پر بظاہر مالدار ہوتا نظر آتا ہے، تو عموماً اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ بڑھتا ہے بظاہر،
اتنا انسان سامان راحت یا دنیا کا سامان خریدنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب مثلاً اگر ایک ضرورت کا چھوٹا سا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑی آرام دہ چیزیں. لیکن ایسی تمام چیزوں میں اضافے کے باوجود بھی انسان سکون نہیں پا سکتا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سامان راحت اور ایک ہے راحت یعنی آرام. یعنی ایک ہے آرام اور ایک ہے آرام کا سامان، لگژریز. اگر کسی کے پاس آرام کا سامان زیادہ ہے تو یہ اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں کہ اس کے پاس آرام بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا. آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں بغیر بستر کے اور بغیر کسی گدے اور لحاف کے، ان کی نسبت جن کے پاس ہر قسم کی راحتوں سے آراستہ بیڈ رومز ہیں. یہاں تک بعض رپورٹس میں آتا ہے کہ 75% یعنی ترقی یافتہ ممالک کے 75% لوگ سکون کی نیند نہیں سو سکتے، ان کو سونے کے لیے سلیپنگ پلز چاہیے. تو اس کے برعکس جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، جہاں لوگوں کے پاس گھر نہیں، ضروریات زندگی نہیں، وہ نسبتاً سکون کے اعتبار سے بہتر حالت میں. کیونکہ سود کا لین دین معاشرے کے اندر ایک خود غرضی اور بے اعتمادی اور ایک بے چینی کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بھلے آپ گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں اور اس کی قسطیں آپ کو دینی ہیں یا گھر کی قسطیں آپ کو دینی ہیں، تو انسان جو کچھ کماتا ہے اس کمائی میں اس کو چین نہیں ملتا. ہر وقت ایک خوف، دو قسطیں بھی نہ دو تو چیز بھی واپس. تو وہ جو ایک خوف ہے، وہ جو خوف ہے کہ معلوم نہیں کس وقت میں یہ قسط ادا نہیں کر سکتا اور یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور بے عزتی الگ اور ایک خوف کی جو تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے وہ الگ. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس کو خوف اور غم سے نجات پانی ہے اس کا راستہ دنیاوی مال میں اضافہ نہیں. سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اور یہ عام تجربے کی بات ہے کہ بظاہر آپ کتنے بھی خوبصورت گھر میں یا کتنی بھی خوبصورت گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا رہ رہے ہیں اچھے گھر میں، لیکن اگر آپ کے دل پر، دماغ پر ہر وقت یہی بوجھ ہے کہ ادائیگیاں کیسے ہوں گی تو آپ سکون نہیں پا سکتے. تو بہرحال سود کا خواہ لینا ہو یا دینا ہو، دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صرف لینے کی ممانعت نہیں ہے، دینے کی ممانعت بھی ہے. اور اس کا واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا لینے والا اور دینے والا جو ہے وہ سب اس میں شریک ہے. سیدنا جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. چونکہ یہ خرابی اتنی کبیح ہے یا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں، اس میں دینے والا بھی ایکولی شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دینے والے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ایمان ہے، دوسرے نیکیوں کی طرف رغبت، تیسرے نمازوں کی پابندی، اور چوتھے زکوٰۃ کی ادائیگی، دینا. کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی جانے لگے تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پھر کوئی فقیر نہیں رہے گا کہ اس کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہو. اور جو قوم زکوٰۃ دینے کی عادی ہو، صدقات دینے کی عادی ہو، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے یا کوئی سود پہ قرض لے رہا ہو اور وہ اس کے لیے کوئی مدد کا سامان فراہم نہ کرے. یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. یعنی خالی آپ سود کو الگ کر کے مت دیکھیں، یہ خالی صدقات کو الگ رکھ کے نہیں دیکھیں. اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں تو وہیں پر ہی سود کی بیماریاں جنم لیں گی. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، جو کچھ ربا میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو.
ربا کا لین دین چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو تھا اس کو ختم کیا. اس آیت سے پہلے سود کی ممانعت میں آیات نازل ہو چکی تھی، تو بہت سے مسلمان سود کے معاملات چھوڑ چکے تھے. اگرچہ آخری حرمت کے الفاظ نہیں بھی آئے تھے تو لوگ جان چکے تھے کہ یہ ایک قباحت ہے، خرابی ہے، گناہ کا کام ہے، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقمیں جو تھیں وہ دوسروں پر باقی تھی، یعنی کچھ لوگ ابھی اس کو چھوڑے نہیں تھے، ان کا سود دوسروں کے پاس موجود تھا اور وہ لینے کا تقاضا کر رہے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے درمیان پیش آیا. بنو ثقیف اور بنو مخزوم کے درمیان ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا. ان دونوں کے درمیان سودی لین دین تھا آپس میں، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا، یعنی بنو مخزوم کو دینا تھا. بنو مخزوم مسلمان ہو گئے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سود کی رقم ادا نہیں کریں گے کہ اسلام میں دینا بھی منع ہے. ادھر بنو ثقیف نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ جھگڑا جو تھا کچھ طول پکڑ گیا. بہرحال معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اصل رقم تو لے سکتے ہو، ربا کا جو اضافہ ہے وہ نہیں لے سکتے. اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ربا جو تھے ان کو ختم کر دیا اور فرمایا جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے کے دور میں ربا کا جو بھی لین دین تمہارے درمیان تھا آج وہ ختم، آج سے یہ بین. اور اسلامی مملکت میں یہ ایک فوجداری جرم قرار پاتا ہے، یعنی کہ اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے. اگر کوئی لین دین کر رہا ہو تو وہ اس کو زبردستی یعنی پکڑ سکتی ہے، یعنی اس پر جو بھی پھر تعزیر ہو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے دن میں سب کا سود ساکت کرتا ہوں، اور پھر تمہارے لیے کیا ہے، رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اور پھر فرمایا کہ وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُهُ، پہلا ربا جس کو میں ساکت کرتا ہوں یعنی وصول نہیں ہوگا، وہ ربا ہمارے اپنے خاندان کا ربا ہے، ربا العباس ابن المطلب، آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ سارے کا سارا ساکت ہے. جس کسی کو بھی عباس یعنی آپ کے چچا جو تھے ان کا ربا دینا تھا، آج کے بعد وہ نہیں دے گا، صرف اصل زر دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ اپنے گھر سے. عام طور پر جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم دور کی باتیں تو بہت سی سوچتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ کی پہنچ میں یا قریب میں جو نیکی کا موقع ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز آپ نے باہر سکھائی وہ پہلے خود گھر پہ کی. اور حجۃ الوداع میں بے شمار لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، ان سب کے سامنے آپ نے کیا اعلان کیا کہ سب سے پہلا سود جو میں ساکت کرتا ہوں، یعنی جو اب نہیں لیا جائے گا، وہ میرے ہی خاندان کا، میرے چچا کا سود ہے، کیونکہ وہ سود پر قرضے دیا کرتے تھے. کہ آج کے بعد جس کے پاس بھی ان کا مال قرض کے طور پر ہے وہ سود نہیں دے گا. کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. کس میں ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکے اور اس کے رسول کے مقابل آ سکے، اور اگر کوئی آئے تو بچ کے کہاں جائے گا. یعنی ایک طرح سے شدید قسم کی وارننگ ہے، اور اس کو اتنا سخت جرم بتایا گیا.
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اب یہاں پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا جو مالی نظام ہے وہ باہم رحمت اور مودت پر بیسڈ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو، محبت ہو. اور اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ، اس کے سود میں اضافہ نہیں، پرسنٹیج بڑھاؤ نہیں، بلکہ معاف کرو. اب اس میں 3 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خوشی سے قرض دو. دوسری چیز، اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دو. تیسری چیز، اگر وہ بالکل بھی دینے کے قابل نہیں تو صدقہ کر دو، واپس ہی نہ لو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرضدار کو مہلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ہوگا. مثلاً اگر آپ نے 6 مہینے کی مدت کے لیے کسی کو قرض دیا تھا، جب وہ واپس ملنے کا وقت آیا تو وہ شخص پریشان تھا اور آپ نے کہا اچھا 1 مہینہ اور لے لو. اب وہ مہینہ جو اس نے مہلت کا دیا، تو یہ جو میسرہ کا لفظ ہے نا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ اگلے پورے 1 مہینے تک ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا، اس کے کام آسان کر دے گا. یہ مسلم کی حدیث تھی. اور اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ ایک شخص پچھلی اقوام میں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا، اور وہ جو اپنے غلام تھے، جو اس کے آگے کارندے تھے، ورکر تھے، ان سے کہتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مجبور ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو معاف کر دینا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جان لینے والے فرشتے اس کے پاس بھیجے تو اس وقت ان کو کیا حکم دیا، تم اس شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو. میں نے بھی اس کو معاف کر دیا کیونکہ یہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا، یہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو قرض دے تو اس کو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا کسی بھی قسم کا احسان نہ لے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے کہ کہیں وہ بھی ربا میں نہ آ جائے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے، یعنی کسی قسم کا کوئی فائدہ ان سے نہ اٹھاتے تھے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا لوٹا دیا جائے گا، پورا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے ظلم نہ کیا جائے گا؟ کہ کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ ہوگی. اگر کسی نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ ذرہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو لوٹا دیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، انسانوں کے درمیان بھی ظلم پسند نہیں کرتے، اور قیامت کے دن تو پورا عدل اور پورا انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مجموعی طور پر جو اوور آل پکچر بنتی ہے وہ کیا ہے؟ مجموعی طور پر جو حکم آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟
زکوٰۃ اور صدقات کو عام کرنا چاہیے، قرض اچھی طرح دیا جائے اور احسان نہ جتایا جائے، اور جواباً شکریہ یا تحفہ یا کسی بھی قسم کی کوئی فیور جو ہے وہ قبول نہ کی جائے. یعنی معاشرے کی خوشگواری اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور پراسپیرٹی کا جو انحصار ہے وہ جذبہ تراحم میں ہے. ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا، صدقات کو عام کرنا اور سب کی بھلائی کے لیے سوچنا، خود غرضی اور دوسرے سے فائدہ کھینچنے یا اٹھانے کے جذبات سے پاک رہنا ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہیں نا کہ خالی سود کو کسی قانون سے حرام کر دیں اور اس کو بند کر دیں تو وہ قانون بھی نہیں چل سکے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیے کہ ترتیب میں نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے لیکن سود سب سے بعد میں حرام ہوا ہے، آخری چیز ہے جو حرام ہوئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے 7 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی اس آخری آیت، یعنی اس سے پہلے حرمت آ چکی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ وہ کر چکے تھے. اور واتقوا یومن، یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے اس کو آخری آیت قرآن کی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اتنا لمبا عرصہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، عملی طور پر لوگوں کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے یہ آخری برائی جو تھی اس کو اکھاڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو جب تک پریپریشن نہ ہو اس کی افراد کے اندر بھی، ذہنی طور پر بھی، تو محض ایک حکم سنانے سے بھی یا صرف ایک بات بتانے سے بھی بات نہیں بنتی. آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مبتلا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اسلام ہونا چاہیے یا رشتہ ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، وہ موجود نہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ڈاکٹر بن گیا، اب اس کے پاس آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ معاشرے کی یا کمیونٹی کی فلاح کے لیے کتنا سوچتا ہے، اس کے لیے کتنے اسکالرشپس کا انتظام کرتا ہے. یا صرف ایک شخص نہیں، ایسی کمیونٹی بنا کے یا ایسی کوئی فورم بنا کے کہ جس میں ایسے سارے لوگ جن کے پاس آمدنی کے بڑے ذرائع ہیں وہ کوئی فنڈ یا کوئی ٹرسٹ قائم کریں کہ جس کے ذریعے آئندہ آنے والے ضرورت مند طالب علموں کو بلا سود قرضے دیے جا سکیں یا قرض حسنہ دیا جا سکے کہ جس کو واپس نہ لیا جا سکے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً ساری توجہ کس پر ہوتی؟ اگر ایک شخص کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے اور زیادہ ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ریالٹی کیا ہے؟ اپنا بڑھاتا ہے. مثلاً کیا ترتیب ہوتی ہے؟ گھر چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کر لیا، بڑا ہے تو اس کو فرنیچر تبدیل کر لیا، اگر لباس تھوڑا ہے تو اس کو بڑھا لیا، زیور کم ہے تو ہیرے جواہرات سے خود کو لاد لیا. پھر ایک ملک میں یا ایک شہر میں گھر ہے تو کسی اور میں بھی ریزورٹس پہ کاٹیجز بنا لیے، اور یعنی وہ سارے کے سارے صرف اپنے ہی ایک سرکل میں، حتیٰ کہ اپنے قریبی خاندان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس حال میں. اب آپ خود سوچئے کہ وہ جس طرح بھی اس مقام پہ پہنچا، کیونکہ عموماً لوگ کہتے کہ میں نے بہت محنت کی ہے، یہ میرا مال ہے، میں نے محنت سے کمایا. ٹھیک ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ جب اللہ آپ کو دے تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، لیکن ان کا حق تمہارے مال میں موجود ہے، آٹومیٹیکلی موجود ہے. اور صرف زکوٰۃ کی بات نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا ہوگا. اب یہاں پر سود سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہ 4 طریقوں سے مال خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے.
تو جس سوسائٹی کے اندر لوگ باللیل والنہار، نہ رات دیکھیں نہ دن دیکھیں، جب ضرورت ہو خرچ کریں، چھپا کے بھی دیں دکھا کے بھی دیں، ہر طریقے سے دیں، تو وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سوسائٹی جنم لے گی. پھر کیا لوگ اس حد تک مجبور بھی ہوں گے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے حرام طریقے اختیار کریں؟ نہیں. تو پہلی خرابی یہاں ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ دینے والے بنے. اسلام نے پہلے برائی کو کس طرح ختم کیا؟ دینے والا بنا، دینے والا دینے والا دینے والا. اب کیا ہے کہ برائی اپنے کناروں تک پہنچ گئی. جرب صدقہ، صدقات کو بڑھاؤ، دائرہ کھلا کرو، دو، دن کو دو، رات کو دو، سویر دو، شام دو، دائیں دو، بائیں دو. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے. تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا کہ جن کے پاس مال ہے اور پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ کریں. ہاں؟ یعنی مالداروں کو ہلاک ہونے والا بتایا گیا وہاں. اب آپ دیکھیں کہ جب اسلام اس طرح دیتے 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 یعنی دینا ہے دینا ہے دینا، وہ دائرہ پھیلتا گیا، تو وہ جو خود غرضی اور اس طرح کی خرابیاں جو تھی وہ بالکل کنارے پہنچ گئی. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر کسی برتن میں میلا پانی ہے تو اس میں صاف پانی ڈالنے کو کہا جائے، ڈالتے 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 کیا ہوا، گندا پانی نکلتے نکلتے بہت ہی جب تھوڑا رہ گیا تو آخری بھی بین کر دیا کہ بس اب اس کو بالکل ہی یعنی صاف کر دو، کچھ بھی اس میں پولوشن باقی نہ رہے. تو اسی طرح کرتے کرتے آخر میں آ کے کہا کہ حرم الربا. بس اب لوگوں کو پہلے سے سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ اسلام کیا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے. تو بہت سے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ گئے. بالآخر جو چند لوگ کر رہے تھے انہوں نے بھی اس حکم کو سنا اور چھوڑ دیا اور معاشرہ صاف ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر آہستہ 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 لوگ جب معاشرے کے اندر وہ بنیادی ایمانی خصوصیات نہیں رہی تو لوگ واپس پلٹ کر وہیں پر آ گئے. اور اب جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے. اب جب صورتحال یہ ہو جائے کہ ایک انسان ایک ایسے معاشرے میں ہے کہ جہاں پوری طرح نہیں بھی کوئی بچ سکتا، تو بھی انسان کو کرنا کیا ہے؟ یعنی کوئی اس کے پاس ہمدرد نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، اسے علاج کرانا ہے، اسے زندگی بچانی ہے، اسے کچھ تو کرنا ہے. تو ایسی صورت میں جس چیز کی واضح حرمت موجود ہو اس کو اختیار کرنے میں ایکسیپشنل صورتحال کیا ہے؟ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں جہاں میتا اور خنزیر اور یہ سب حرام کیا گیا تھا، وہاں کیا کہا گیا تھا؟ ایکسیپشنل صورت کیا تھی؟ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو مجبور کر دیا گیا، نہ وہ چاہنے والا ہے اور نہ وہ عادی ہے، تو اس پر گناہ نہیں. لیکن یہاں پھر آپ دیکھیے جو مجبور کر دیا گیا، مجبوری کس طرح کی مجبوری؟ ایک اور آیت میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، شدید بھوک، شدید ضرورت. آپ دیکھیے کہ جہاں تک دنیا کے استعمال کرنے کا تعلق ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے. ایک ہے نیڈ، ایک ہے نیسیسٹیز آف لائف، اور ایک ہے لگژری. لگژری کے تو بڑا کراس کریں کہ لگژری کے لیے تو کسی صورت میں جائز نہیں کہ آپ کسی بھی ایسے حرام چیز میں ہاتھ ڈالیں، کوئی بھی ایسی چیز کا لین دین کریں محض لگژری کے لیے. جہاں تک نیڈ کا تعلق ہے تو نیڈ بھی جواز نہیں ہے سود لینے کے لیے. ہاں نیسیسٹیز کے لیے اگر کوئی دوسرا حلال رستہ ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ شاید معاف کر دے. اب لگژریز ٹھیک ہے، ہم لگژریز کی طرف نہیں جاتے، یعنی میجورٹی سود کا لین دین لگژری کے لیے نہیں کرتی اور نیسیسٹی کے لیے بھی نہیں کرتی. زیادہ تر لوگ، اکثریت اور میجورٹی جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ نیڈ کی ہے، اور نیڈز کی کوئی ریسٹرکشن یا لمٹ نہیں رکھی ہوئی. نیڈ کیا؟ حاجت. مثلا نیڈ میں کیا آتا ہے؟ نیڈ میں آتا ہے کہ جو مجھے پڑھنا ہے، اسٹڈیز ہے میری، مجھے فیس کے لیے پیسے چاہیے، پیسے نہیں، سود پہ لون لے رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں حلال نہیں ہوگا، کوئی جواز نہیں نکلتا. کیوں؟ کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیکھیں.
اب اس کا مثلاً دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھے بھی اور ساتھ کام کرے، کچھ عرصہ پڑھے کچھ عرصہ کام کرے، اگرچہ تعلیم میں ڈیلے ہوگا، لیٹ ہوگا، لیکن حرام سے تو بچے گا. یہ مجبوری نہیں، نیسیسٹی نہیں ہے، یہ نیڈ ضرور ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، نیسیسٹی نہیں ہے. حرام لینے کا جواز نہیں ہے. یہاں ڈیلے کر لے تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر لے، جتنی وسعت ہے اتنے پاؤں پھیلائے. پھر اسی طرح بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ شادی کرنا ہے، اور شادی سے بھی ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ محض نکاح کرنا نہیں، بلکہ اس میں بھی عموماً دکھاوا، اسراف یا غیر ضروری اخراجات، یا بعض اوقات کچھ ضروری بھی لیکن اس کو بھی نیسیسٹی نہیں کہا جا سکتا، نیڈ کہا جا سکتا، نیسیسٹی نہیں. وہ بھی آپ نہ بھی کریں تو شادی ہو سکتی ہے، خود ہی اس کو نیڈ بنا لیا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تھی اور ان کے کپڑوں پہ رنگ دیکھا، آپ نے تو فرمایا عبد الرحمن تم نے شادی کی؟ تو کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مہر کتنا دیا؟ تو نے بتایا کہ گٹلی برابر سونا دیا. پھر آپ نے کہا ولیمہ کیا، یعنی ولیمہ کرنا، اولم ولو بشاتن، خواہ ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ ضرور کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا شادی پہ. جن کے پیچھے روز 5 دفعہ دن میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی شادی پہ نہیں انوائٹ کیا. تو بہت سارا ہجوم اکٹھا کیے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے. شادی پر بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے بڑی پارٹی کا اہتمام کرنا کوئی نیڈ نہیں ہے جس پر سود لیا جائے، یہ سودی قرضے پر ایسا کام کیا جائے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ کہ گاڑی ہے، پرانی مل رہی ہے، اتنے تو پیسے ہیں لیکن نئی لینی ہے کیونکہ مجھے فلاں گاڑی کا بہت شوق ہے. شوق کوئی نیڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ سود کا لین دین کریں. آپ چھوٹی گاڑی لے لیں. اب آپ کیا کہتے ہیں نہیں وہ پرانی ہے، اس کا اے سی بہت اچھا نہیں، اس کا فلاں بہت اچھا نہیں. بھی کام تو چل سکتا ہے نا. اس حرام سے تو بچو، چھوٹی چیز لے لو، معمولی لے لو، نہیں دنیاوی شان و شوکت دکھاؤ، لیکن حرام سے تو بچو. کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کو ہم اپنے خود ساختہ نیڈز بنا کے ان چیزوں کی طرف چلتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح گھر بڑا نہیں چھوٹا لے لو، رینٹ پہ رہ لو. عموماً وہ شیطان الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہتا ہے دیکھو اب اتنا کرایہ دو گے پھر اتنے سال میں تو تمہارا اپنا ہو جائے گا، اور کرتے کرتے مشکل بنا دے. بھئی ٹھیک ہے آج اگر نہیں کل ہو سکتا بچے کمانے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. ہمیں اپنا نہیں پتا کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، کیوں سود لیتے دیتے دنیا سے رخصت ہوتے ہو؟ بچوں کے لیے بنا کے چھوڑ گئے، آپ کو کیا دیں گے بچے؟ بچوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ پاؤں دیے، اپنے لیے خود کچھ کر لیں گے، تم کیوں حرام میں انوالو ہو کے مرتے ہو؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ تو لوگوں کو اس کی حرمت کا چونکہ احساس نہیں، تو پھر لوگوں نے مسجدوں کے لیے زمین اور مسجدوں کی تعمیر اور بعض اوقات اسلامی مدارس وہ بھی نیڈ بن گئے کہ جی ہماری کمیونٹی کے پاس مسجد نہیں ہے لہٰذا آپ سود پہ لے لو، زمین سود پہ لے لو، آپ بنا لو، اس کی تعمیر کر لو، اس کو بھی نیڈ بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. اور پھر چونکہ اسلام کیا کہتا ہے، آپ تعلیم کا کام شروع تو کرو. جب صدقات کی طرف لوگوں کو خود قرآن اور سنت آمادہ کرے گی تو سود پر قرضے لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لوگ خود ہی اس کو تعمیر کر لیں گے. تم چھوٹا بنا لو، اگر بڑا نہیں ہے تو چھوٹے سے شروع کر لو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیشن پہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں بزنس شروع کرنا ہے، پھر بزنس پہ لینا شروع کر دیتے. پھر کہتے ہیں ہمیں ہاسپٹل بنانا ہے، اس پر چاہیے. اور ایک دفعہ جب انسان اس میں قدم رکھ لیتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، وہ حرمت کی دیوار توڑ دیتا ہے، وہ جھجک کھل جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، پھر نو اینڈ، دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. پھر مرتے دم تک نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کو. کس حال میں اللہ کے سامنے انسان جا کے کھڑا ہوگا، کیا جسٹیفیکیشن دے گا، کیا نیڈ تھی، کیا نیسیسٹی تھی. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ محض لگژریز کے لیے، لوگوں کے مقابلے میں آنے کے لیے، محض آسائشوں کے لیے، سامان راحت خریدنے کے لیے، بغیر کسی جھجک کے انسان سود کا لین دین کرتا رہے. تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہر انسان خود سوچے. دیکھیے آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کسی نہ کسی اینڈ پہ جا کے آپ کو اس سسٹم میں، مثلاً اگر آپ بینک میں پیسے ہی رکھتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ کا پیسہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے آگے. یعنی آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے،
آپ ایک پیسہ بھی نہیں دیں بلکہ اس کے چارجز بھی آپ پے کریں. لیکن آپ کا چونکہ پیسہ ہے مثلا $10,000 بھی اگر آپ کے بینک میں ہے اور بینک والے اس کو کسی کو سودی قرضے پر آپ ہی کے پیسے کو دے دیتے ہیں, تب ڈائریکٹلی آپ تو نہیں انوالوڈ, لیکن اثر تو یعنی کسی نہ کسی درجے میں تو آپ شریک ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر, میں تو فتویٰ نہیں دے سکتی, لیکن یہ جو اثر کی بات آپ نے پوچھی میں تو اسی حد تک جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں, ہماری نیت تو نہیں, لیکن آپ بہرحال اس میں شریک تو ہے نا. آپ کی نیت نہیں ہے, آپ نے اس لیے رکھا بھی نہیں, اس میں آپ نے ان کو کہا بھی نہیں, لیکن آپ نے روکا بھی نہیں. وہ اس سے جو چاہیں کریں, اس سے کچھ بھی بیچیں, خریدیں, کسی کو بھی دیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, کمائیں, کریں, بہرحال وہ آپ حصے دار تو ہیں. اب مجبوری کیا ہے کہ آپ کہیں اور رکھ نہیں سکتے, اگر رکھیں گے تو اب وہ اس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ سیف نہیں, گھر میں رکھیں یا ساتھ لے لے کے پھریں. تو اب وہ فمن استر میں وہ کیفیت آ جاتی ہے. تو اب آپ ڈائریکٹ تو انوالو نہیں, لیکن آپ نے وہاں رکھ دیا کہ بھی ہماری نہ نیت میں نہ ارادے میں ہے, ایک چیز موجود ہے, باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا کہ اثر پہنچے گا یا غبار پہنچے گا, تو وہ ایسی چیزوں میں کہ جس میں آپ براہ راست آپ کے علم میں بھی نہیں, یا آپ بچنا چاہ رہے ہیں 100%, لیکن آپ ایک ایسے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں جسے ایسے نا کہ جیسے ایک کڑائی میں اگر رنگ ہو تو آپ اگر اس کے اندر موجود ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تھوڑا یا زیادہ رنگ نہ چڑھے. ہاں کچھ کپڑوں پہ نہیں چڑھتا, مگر اس پہ بھی ہلکا سا, سنتھیٹک کپڑوں کے اوپر عام طور پہ کچا رنگ نہیں چڑھتا, لیکن ایک دفعہ اگر اس میں ڈوبے تو کچھ نہ کچھ نکلتا ہے, جب تک اسے دھوئے نہیں وہ صاف نہیں ہے, کلیئر رنگ نہیں نظر آتا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اگر پیشن گوئی کی ہے, مثلا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ پیشن گوئی ہے کہ برف پڑے گی, تو اب آپ باہر نکل جائیں کہ ہاں وہ تو پیشن گوئی تھی, پڑنی تھی برف, اس لیے میں پھنس گئی ہوں, تو پھر کیا کروں. نہیں, آپ اس کے لیے پھر آپ پہن کے اوڑھ کے نکلتے ہیں, یا کچھ تو اپنا بندوبست کرتے ہیں نا آپ سروائیو کرنے کے لیے. طوفان آ رہا ہے, اگر پیشن گوئی ہے طوفان کی, تو آپ اس سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں نا. تو بالکل یہ پیشن گوئی اس لیے کی تھی کہ انسان اور کانشیس ہو, الرٹ ہو, اور توبہ استغفار کی کثرت کرے کہ یا رب ہم ایک ایسی مجبوری کے عالم میں ہیں کہ جہاں سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے. وہ تو ایک اور صورت ہے. اور انسان ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے سب چیزوں کو کہے ٹھیک ہے, مجبوری ہے, جائز ہے, یہ نیڈ ہے, یہ ضرورت ہے, اور اس بنا پر ہر حرام کو حلال کرنے پہ تل جائے. پھر کیونکہ لوگ پھر یہاں تک نہیں رکتے کہ اس کو حرام سمجھ کے استعمال کریں, پھر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حرام کو بھی کیا کرتے ہیں, حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جو آخری بات ہے, واتقوا یومن, اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کہ اللہ سے ڈرو, اس دن سے ڈرو جب حساب ہوگا, اور اپنے اپنے بچنے کی فکر کرو. تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ انڈیویجول فیصلہ ہے کہ وہ کتنا واقعی مجبور ہے, اور واقعی کہاں وہ مر رہا ہے, اور کتنی شدید اس کو ضرورت ہے. تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. حکم صاف واضح ہے کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اور بچنا ضروری ہے. کون کتنا بچ سکتا ہے اور نہیں بچ سکتا, یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے, اور اس کو جواب دہی کرنا ہوگی. بہرحال اس کے حرام ہونے پر کوئی شک نہیں, اور اس سے بچنے میں ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے, کیونکہ اتنا سخت حکم کسی کبیرہ گناہ پہ نہیں, نہ شراب پہ, نہ زنا پہ, نہ قتل پہ, نہ کسی اور پہ. کسی کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہیں جتنے اس حکم کے اوپر ہے, اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جتنا حد الوسع بچ سکیں, یہ آگ ہے, اس آگ سے جتنا دور بھاگ سکیں اتنا ہی بہتر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حرم, اس نے حرام کیا ہے نا. جتنی بھی آپ لاجک لے آئیں جواب میں, جب اس نے کر دیا تو شروع میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ احکم الحاکمین وہ ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.